نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب انشاءاللہ تعالیٰ صحت، ایمان اور تقوی کی بہترین حالتوں میں ہوں گی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو، ہم سب کو دین کی سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب سے دین کا زیادہ سے زیادہ کام لے، آمین یا رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاسک کا رمضان المبارک میں جو ہم کورس کر رہے ہیں، آج ہمارا تیسرا ٹاسک ہے اور انشاءاللہ یہ ٹاسک پچھلے 2 ٹاسک کی طرح بہت اچھا ٹاسک ثابت ہوگا۔ آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ کوشش کیا کریں کہ جو ٹاسک آپ کو دیا جائے آپ اس کو پورا بھی کریں اور آگے بھی اپنی فرینڈ سے کہیں کہ اس ٹاسک کو پورا کریں، یعنی جو بھی وہ کام ہو۔ آج کا آپ کا ٹاسک تھوڑا الگ ہے۔ عام طور پہ ہم اگر رکشہ اسٹینڈ میں جائیں، بازار میں ویسے چلے جائیں تو ہمیں بہت زیادہ بھیک مانگنے والے نظر آتے ہیں۔ کسی کی ٹانگ کٹی ہوئی ہے تو کسی کا چہرہ جلا ہوا ہے، کسی کا بازو نہیں ہے، کوئی صحیح سلامت ہیں ویسے گندے لباس پہنے ہوئے ہیں، اور آج کل تو نقاب پوش عورتیں ہیں، انتہا کے مانگنے والے بازار میں گھوم رہے ہوتے ہیں، جگہ جگہ پہ ہمیں وہ دیکھنے کو ملتے ہیں۔ اور دوسری طرف انتہائی گرمی میں ایک شخص ہاتھ میں غبارے لیے ہوئے بیچ رہا ہوتا ہے، کوئی جو ہے وہ پھل بیچ رہا ہے، کوئی سبزی بیچ رہا ہے، یعنی روزگار کی تلاش میں ہر بندہ نکلتا ہے اور روزی کو کمانے کا طریقہ الگ الگ ہے سب کا۔ ایک وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے روزی کمانے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں، اور ایک وہ لوگ ہیں جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلا کے روزی کمانے والے ہیں۔ تو اب آپ خود ذرا سوچئے کہ بہتر لوگ کون ہیں، کون افضل ہے، جو لوگوں کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے یا جو خود محنت کر کے کمانا چاہتا ہے؟ یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو بھی وہی انسان پسند ہوگا جو محنت کرتا ہے اور محنت کرنے کے بعد صلے کی امید اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رکھتا ہے، نہ کہ وہ جو دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا کے مانگنے کا کاروبار بنا رکھا ہوا ہے جس نے۔ مگر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم وہ جو بھیک مانگنے والے ہمارے پاس آ جائیں ان کو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم اس کو 10 روپے ہی دے رہے ہیں، اٹس اوکے، 1 روپیہ ہی دے رہے ہیں، اٹس اوکے۔ لیکن آپ نہیں جانتے کہ ہماری انہی جو ہم رحم کھا جاتے ہیں نا دوسرے لوگوں پہ کہ کوئی بات نہیں ہے، میرے 10 روپے دینے سے کیا ہو جائے گا، میں دے دیتی ہوں، تو ہم ایسے ہی اٹھا کے دے دیتے ہیں۔ ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ واقعی ہی مستحق ہے یا نہیں، ہم بس کہتے ہیں یار بیچارہ ہاتھ آگے پھیلا رہا ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے، دے دیتے ہیں، حالانکہ ہمیں نہیں دینا چاہیے۔ ہم جو منہ اٹھا کے جو بھی ہمارے پاس آتا ہے اس کو جو دے دیتے ہیں نا، اس طرح سے ہم ان کی عادتیں خراب کر رہے ہیں۔ یقین جانے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو آپ سے پیسے لے کے اس پیسے کو نشے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہی نہیں کہ جو ہم سے بھیک مانگ رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، تو پھر ہم اس کو کیوں ایسے ہی اپنے بیگ میں سے پیسے نکال کے دے دیتے ہیں؟ میٹر نہیں کرتا ہم 1 روپیہ دیتے ہیں یا 2 روپے، ہمیں ان پہ ترس نہیں آنا چاہیے کیونکہ وہ اللہ کی ماننے والے نہیں ہیں۔ اگر آپ نے ترس کھانا ہی ہے تو آپ ان لوگوں پہ کھائیے جو محنت کرنے کے لیے گھر سے نکلے ہوئے ہیں۔ آپ بیلون والا ہے، آپ کو نہیں ضرورت، آپ کا دل چاہ رہا ہے کسی غریب کو دینے کو، تو آپ اس سے وہ غبارہ خرید لیں، اس کی مدد بھی ہو جائے گی اور آپ بھی نیکی کر لیں گے، بجائے اس کے کہ آپ اس کو دیں جو ہڈ حرام گھر سے نکلے ہوئے ہیں اسی آس میں کہ بھائی کچھ نہ بھی کیا تو ہاتھ پھیلا کے ہم نے لے ہی لینا ہے۔
آپ لوگوں سے میری درخواست یہ ہے کہ پلیز ایسے لوگوں کی عادتیں خراب مت کریں۔ اگر آپ نے مدد کرنی ہی ہے تو ان لوگوں کی کریں جو محنت کر رہے ہیں۔ کوئی کھانے والا کوئی چھوٹی موٹی چیز بیچ رہا ہے تو اسے خرید لیں، نہیں ضرورت نا، مدد کرنے کو دل کر رہا ہے تو اسے خرید لیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کو ضرورت ہے تو آپ تبھی خریدیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میرا یہ جو پوائنٹ آف ویو، جو میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہی ہوں، آپ کو وہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ تو آج سے آپ نے نیت کرنی ہے کہ آپ نے بھیک ایرے گرے کو نہیں دینی، اسی ضرورت مند کو دیں، بے شک 1 روپیہ دیں جو حقدار ہے، حقدار کو اس کا حق دیں، اور کسی بھی تیسرے بندے کو آپ نے بھیک نہیں دینی۔ خود بھی اس چیز سے بچیں اور اپنے عزیز و قارب جو ہیں ان کو بھی اس چیز سے منع کریں کہ ہم ان کی عادتیں خراب کر رہے ہیں، ہم نے ان کو ہڈ حرام بنا دیا ہے، ان کو پتہ ہے کہ بس ہم نے تو دے ہی دینا ہے، ان کو مل ہی جانا ہے۔ تو ایسا بالکل بھی نہیں کرنا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں دینے کی عادت ہونی چاہیے، مگر دیں اس کو جو مستحق ہے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔